الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل سندری کا ایک کلپ آیا ہے ہماری کتاب فجر منیر کے متعلق صفحہ نمبر 399 کے حوالے سے، جس پر انہوں نے تھم نیل میں یہ لکھا کہ انہوں نے اپنی شکست کو تسلیم کر لیا۔ مولانا تو اپنے منہ میاں مٹھو بنتا ہے اور اپنی طرف سے ہی خود فیصلے کرتا ہے اور فیصلے جاری کرتا ہے، تو اتنا جھوٹا ہے، اتنا کذاب ہے، اپنے باپ یزید کی طرح تو چلاکیاں کرتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو بتا کہ محمد بن ابراہیم، جس کو تم نے محمد بن حنفیہ کا بیٹا بتایا اور اس کے ثقہ ہونے کا دعویٰ کئی مرتبہ کیا، مراتب شاہ صاحب کے سامنے مدثر شاہ صاحب کے متعلق بیان دیتے ہوئے تم نے چیلنج کیا اور پھر اس کے متعلق بیان بھی جاری کیا، پھر تم نے اپنی کتاب کے اخیر میں ایک فہرست جاری کی، غالباً 11 نمبر پر اس کا ذکر کیا اور اس کو تم نے مجروح قرار دے دیا۔ تو اپنی شکست پہلے لکھ کے دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک راوی جو ہے خالد کسری والی روایت، اس کو تم نے حسن قرار دیا، بعد میں تم نے سرگودے کے جلسے میں اس کو موضوع کہا اور اس کو ناسبی کہا اور تم نے جو ہے نا اس کو جھوٹا کہا اور اس کو مجروح قرار دے دیا۔ تو پہلے اپنی شکست تو لکھ کے دے نا، دوسروں کے بارے میں تو اپنی زبان سے اعلان کر دیتا ہے، ہمارے منہ میں زبان نہیں ہے، اصل تن وہ ڈنڈا جڑا ہے نا دیتا ہے جڑا اجے تک باہر نہیں آیا تو گلاں کر رہے ہیں۔ اچھا، اب رہی ہماری بات ہماری کتاب کی صفحہ نمبر 399 کے حوالے سے جو بات کی ہے، میں نے پہلے بھی ایک کلپ میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہماری فجر منیر کتاب میں بہت سارے لوگوں کو جواب دیا گیا ہے، بالخصوص فضلو کو اور اس کے علاوہ اور جو اس کے روحانی بھائی ہیں، بالخصوص کفایت اللہ سنابلی ہندی اور صلاح الدین یوسف اور ابو یزید بٹ اور محمود عباسی وغیرہ، یہ جتنے یزید کے حق میں بولے اور امام پاک کے خلاف بولے ان کو بھی جواب دیا گیا۔ تو اس مقام پر بھی محمود عباسی وغیرہ اور ڈاکٹر اسرار نے بھی یہ بات کی ہے، یعنی انہوں نے عمر بن سعد جو ہے اس کی تعریفیں کی ہیں، اور کفایت اللہ سنابلی نے اپنی کتاب میں تو اس کو وفادار اور امام حسین کا بڑا چاہنے والا اور امام حسین کا دفاع کرنے والا عمر بن سعد کو لکھا۔ تو ہم نے ان کو ان کی روایت سے الزاماً یہ بات کہی ہے، یعنی جو روایت تمہارے نزدیک جس کی سند صحیح ہے، اسناد وہ صحیح جو تمہارے نزدیک صحیح ہے، اس سے ہم اس کو جواب دے رہے ہیں کہ اس سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ وہ امام حسین کا قاتل ہے، اور فضلو نہ اس کو کسی بات کا پتہ ہے، بات کو اٹھا کے کہتا ہے دیکھو جی حسین بن عبد الرحمن والی روایت کو یہ صحیح مان گئے جی۔ اگر تیرے پاس کوئی علمی جواب ہے تو جواب دے، جواب نہ دینا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنا بتا رہا ہے کہ تیرے پاس جواب تو نہیں ہے، تیرے پاس جواب نہیں ہے۔ ہم نے الزاماً یہ بات کی ہے اور ہم حسین بن عبد الرحمن کی اختلاط کے بعد والی روایات کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم یہ کہہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس بڑے جواب ہیں اس بات کے۔ تو انہیں ابو زرع دمشقی کی کتاب ذرا کھول کے دیکھ تو صحیح، وہاں روایت کیسے لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں یہ بات آ رہی وہاں عباد بن عوام کا ذکر نہیں ہے، اس کے پیچھے والے لفظوں میں اور اس کی سند میں یہ بات آ رہی ہے، لیکن پھر بھی یہ روایت جو ہے ہمارے نزدیک صحیح نہیں ہے، ہم اس کو اصولی طور پہ صحیح نہیں سمجھتے، ہم نے الزاماً پیش کیا ہے۔ تو لوگوں کے اندر پراپوگنڈے کرنا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تم چکر دے سکتے ہو، لیکن سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کبھی خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ تو فضلو اگر اس طرح شکستیں ہوتی ہیں تو پہلے اپنی لکھ کے دے نظر ہمیں، تو پھر تو ہماری بات کرنا، اور جب تو ہماری طرف آئے گا تو ہم پتوکی کے اور پورا ٹرک بھیجیں گے ہم تمہیں گفٹوں کے، تو پھر تیری صحت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی بالکل۔ تو ہماری کتاب کے بارے میں جتنا مرضی ہے تو پراپوگنڈا کر لے، لیکن تیرے پاس فضل جواب کوئی نہیں ہے۔ تو عبدالحمید چشتی صاحب کے خلاف بھونک، یا جس کے مرضی ہے خلاف بھونک، میرے خلاف بھونک، جتنا بھونک سکتا ہے تو بھونک، اور یہی تیرا کام ہے۔ اگر تو محنت کرتا اور تو اپنے چمک چھلو شاگردوں کو پڑھانے کے بجائے اگر تو اپنی بیٹیوں کو پڑھاتا تو آج یہ حال نہ ہوتا، ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو کہ ہم کٹا پٹا چٹا تیرا کھولیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مناسب الفاظ میں تحریری طور پہ ہماری کتاب کا جواب دے۔ اگر تو کسی چمچے کو یا کسی مفعول کو سامنے کرے گا تو ہم تیری ماں فرمانوں کا وہ حال کریں گے کہ دنیا دیکھے گی، اور ہم تصویریں بھی نیٹ پہ ڈالیں گے اگر تیرا کوئی کتا بھونکنے کی کسی نے کوشش کی تو۔ یہ یاد رکھنا میری بات کو۔